اب شہزادی نے قاسم کو ایک اور الجھن میں ڈال دیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، تو اس طرح آپ اس اختیار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے مذہب میں خدا کے پاس کتنا اختیار ہے، انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ اب قاسم سٹ پٹا گیا. وہ ایک سپاہی تھا، کوئی مبلغ یا عالم نہیں تھا کہ عیسائی شہزادی کے اس قدر مشکل سوالات کا جواب دیتا. لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور کہا، شہزادی حضور، یہ سارے سوالات در حقیقت خدا کے تصور سے ہی پھوٹتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا کا تصور کس قسم کا ہے. عیسائی مذہب کی کتابوں میں خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ خدا کو ایک جسمانی وجود میں دیکھتا ہے. بائبل کے پہلے حصے میں لکھا ہے، خداوند خدا جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، جب بولا تو آدم اور اس کی بیوی نے اس کی آواز سنی. اس طرح دوسرے تمام مذاہب بھی خدا کو عجیب عجیب جسمانی شکلوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ بت پرست مذاہب میں تو باقاعدہ مٹی اور پتھر کے خدا بنا کر پوچھتے ہیں. یہ جو آپ نے اختیار کی بات کی ہے، اس کا مختصر جواب ہماری اپنی ذات میں ہے. ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے دو حصے دکھائی دیتے ہیں. ایک وہ حصہ جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی جسمانی ساخت، فطری ضروریات، کھانا، سونا. اور دوسرا حصہ وہ ہے جس پر ہمارا مکمل اختیار ہے، یعنی کسی کا تعاون کرنا، کسی سے ہمدردی یا محبت کرنا، سچی بات کہنا یا جھوٹ کا سہارا لینا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا یا برائی کا راستہ اپنانا. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بائبل مقدس کی طرح نہیں. بائبل میں تو صرف روایات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطوط ہیں. ہماری کتاب کا نام قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے انسانی شعور کو نیکی اور برائی کا الہام دیا ہے. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اپنائے یا برائی کا. اللہ نے انسان کو بالکل ویسے الہام کیا ہے جیسا الہام اس نے باقی مخلوقات کو بھی کر رکھا ہے. شہد کی مکھی کو یہ کس نے بتایا کہ وہ ایک خاندان بلکہ سلطنت کی صورت میں رہے؟ اسی طرح بطخ کے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ وہ پانی کے تالاب میں چھلانگ لگا دے، اور مرغی کے بچے کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ چھلانگ نہ لگائے؟ بالکل اسی طرح کا الہام انسان کو بھی کیا گیا ہے. لیکن انسان چونکہ ان تمام مخلوقات سے افضل ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے شعور کی دولت عطا کر کے نیکی اور بدی کے دو الہاموں میں سے کسی ایک کو اپنانے کی کھلی چھٹی دے دی گئی. تمام مخلوقات اللہ کے قوانین کی پابند ہیں، لیکن انسانی ذات صرف احکام الہی کی پابند ہے. دراصل انسان کے پاس کچھ زیادہ اختیار نہیں، صرف ایک لمحے کا اختیار ہے، اور وہ ہے لمحہ موجود. آپ کے پاس جو لمحہ حاضر ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں. حتیٰ کہ نتائج کے اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اگر اپنے لمحے کا اختیار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو لامحالہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا. یہ ہے آپ کے غلط استعمال کا نتیجہ جو آپ کو دونوں جہانوں میں بھگتنا پڑے گا، مادے کے جہان میں بھی اور روح کے جہان میں بھی. آپ کا ہاتھ بھی جلے گا اور روح بھی غائب ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے اختیار کا استعمال درست کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لمحہ خود بخود درست ہو جائے گا. اس طرح آپ کے آنے والے لمحات درست ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی آخرت بھی درست ہو جائے گی، جسے ہم روح کا جہان کہتے ہیں. یہ ہے اسلام میں انسانی اختیار کا نظریہ. شہزادی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں. بوڑھا باٹا گوزین جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا، اور اس کی بیٹی ماریا پتھر کی طرح جامد اور ساکت قاسم کو گھورے جا رہے تھے. چند لمحے کے لیے کمرے میں سکوت چھا گیا. کچھ دیر بعد بوسنیائی شہزادی بولی. اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی. آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پہلے ہم کسی اندیکھے زندان میں قید تھے. اس حقیقت کے کھلنے سے تو ہم اپنے آپ کو پہلی بار آزاد انسان محسوس کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے آخرت کی بات کی، تو پھر یہ آخرت کس طرح کی ہوگی؟ اب قاسم محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غیبی قوت اس کی مدد پر مامور ہے. وہ بے جھجک ہو کر بول اٹھا، آخرت تو لازمی چیز ہے. جو آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا خدا جو انسانوں کی آخرت کا منصف نہیں، خدا کہلانے کا بھی حقدار نہیں. ہمارے قرآن حکیم میں ہے کہ ہر عمل اور فکر کا لازمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے. جو کچھ ہم سوچتے ہیں اس کی بھی آخرت ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کی بھی آخرت ہے. ہمارا لمحہ موجود درست ہو جاتا ہے تو ہمارا اس سے اگلا لمحہ خود بخود درست ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اعمال کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اعمال انسانی روح کی یعنی اندرون ذات کی اصلاح بھی کرتی ہے. اور جس کسی کی اندرونی ذات خوبصورت اور متوازن ہو جاتی ہے، اس کی بیرونی ذات بھی خوبصورت اور باوقار ہو جاتی ہے. اسی کو ہم عمل کہتے ہیں. جب کسی کے اعمال بہت زیادہ مقدار میں اچھے ہو جائیں تو وہ اپنے ظاہر اور باطنی زندگی میں مطمئن اور شکر گزار سا رہنے لگتا ہے. اسلام میں اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. جس کسی کے پاس نفس مطمئنہ آ جائے وہ موت کے وقت مرتا نہیں، اس کا صرف جسم ختم ہوتا ہے اور پورے کا پورا زندہ سلامت اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ جاتا ہے. اسی کو آخرت کہتے ہیں. وہ شخص جو نفس مطمئنہ لے کر جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اسے ہم جنتی کہتے ہیں. اور وہ شخص جس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے لمحات کا غلط استعمال کر کے ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں جو اس کی اندرونی اور بیرونی ذات کو تباہ کر دیتے ہیں. اسے مرنے کے بعد بار بار مرنا پڑتا ہے. وہ دہکتی ہوئی آتشناک زندگی میں تاابد مرتا ہی رہتا ہے. اس کو ہم جہنم کہتے ہیں. ہمارا آخرت کا نظریہ یہی ہے.
اب شہزادی انگشت بدندہ ہو کر قاسم کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس قدر متوازن اور خوبصورت عقائد کے مالک۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھی باٹا کوزین کے ساتھ اسلام قبول کرے گی۔ اب قاسم سے مزید سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خاموش رہی، لیکن باٹا کوزین ایک سادہ سا سوال پوچھنے لگا۔ قاسم بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ جس قدر بھی نبی اور رسول آئے، یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، خود خدا یا خدا کے بیٹے نہیں تھے؟ بالکل، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ نبی تو ہر زمانے اور ہر علاقے میں بھیجے گئے۔ دراصل پرانے زمانوں میں جب کوئی نبی یا رسول دنیا سے انتقال فرما جاتا تو ان کے بعد عرصے بعد ان کے ماننے والے اپنی کم علمی اور کج فہمی کی وجہ سے اسے خدا کا اوتار یا خدا کا بیٹا بنا دیتے تھے۔ اب سمندر پار ہندوستان میں رام، کرشن اور گوتم کو وہاں کے لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں۔ دراصل کسی بھی دور میں دنیا میں رہنے والے تمام کے تمام انسان بیک وقت صاحب شعور اور عقل مند نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ لوگ مرتبہ شعور میں سب سے بلند مقام پر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب اپنی بات دوسرے انسانوں کو بتانے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو صاحب شعور اور عقل مند ہوتے ہیں، یہ اپنی پوری طرح بات سمجھا کر اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ مراتب شعور میں نچلے درجے پر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا سفر بھی کافی پیچھے رہ جاتا ہے، انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمام باتیں سمجھ کر بھی اپنے عارضی مفادات کے لیے حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور سونے چاندی کی چمک دیکھ کر جانتے بوجھتے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارا قرآن حکیم منافق اور سخت کافر کہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعور اور دانش مندی کے جس مرتبے پر فائز ہیں، اس مرتبے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ہے، نہ ہی کبھی پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے نبی بنا لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے لیے رتی برابر بھی تعصب نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں کے دل میں ہمارے لیے ہے۔ ہم دنیا کے ہر انسان کو ایک امت کا فرد سمجھتے ہیں اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں دیکھ سکتے۔ قاسم کا انداز گفتگو تینوں کے دل میں اتر گیا۔ انہیں قاسم کی باتیں ایک عام فہم گفتگو کی طرح محسوس ہوئیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے انتہائی مروب لہجے میں کہا، معزز مہمان، میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا آبائی مذہب عیسائیت ترک کر کے آپ کا مذہب اسلام اختیار کروں گی۔ شہزادی کی بات ختم ہوتے ہی باٹا کوزین بول اٹھا، چلو یہ تو اور بھی اچھا ہوا، اب آپ ہم سب کو مسلمان کر دیجئے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں صلیب کی طرح کوئی چیز گلے میں لٹکانی پڑے گی یا کچھ اور؟ نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو صرف سچے دل سے پورے حواس کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس عارضی زندگی اور دنیا کے سارے دھندے اس وقت تک بے مقصد ہیں جب تک کسی پائیدار زندگی کو گزارنے کی تگ و دو ان میں شامل نہ ہو۔ آپ حیوانوں میں دیکھ لیجئے، ایک جانور اگر زندہ ہے تو زندہ ہونے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی چوہے کو دبوچ لیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی باقی ماندہ نسل کو بقائے دائمی فراہم کر جاتا ہے۔ اسلام میں شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ پوری قوم کی حیات ہوتی ہے۔ ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں لیکن ہم انسان خود اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے۔ جانور تو محض اپنی اگلی نسل میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کو جو زندگی مر کر ملتی ہے وہ صرف نسل کی بقا پر نہیں بلکہ ہر قسم کی مادی علائشوں سے ماورا ایک خالص روحانی زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اسی زندگی پر ایمان لانا ہوگا اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کا مالک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور ارض و سماوات کا اکلوتا اللہ ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت انسان پر فرض ہے اور دنیا میں موجود باقی ہر چیز کا خوف دل سے دور کر دینا ہے۔ آپ کو صرف چند کلمات ادا کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان ان حقائق پر قائم ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ظاہری بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ قاسم نے بوسنیائی شہزادی ماریا اور بوڑھے باٹا کوزین کو کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور پھر اس خیال سے ان کے لیے اسلامی نام بھی تجویز کر دیے تاکہ بوسنیا میں ان کی انفرادیت اسلامی ناموں کی وجہ سے قائم ہو سکے۔ قاسم نے باٹا کوزین کے لیے عباس، بوسنیائی شہزادی کے لیے حمیرہ اور ماریا کے لیے مریم نام تجویز کیا۔ تینوں نو مسلم بے حد خوش تھے۔ قاسم ان کے ساتھ دیر تک اسلامی اعمال اور فرائض، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے موضوع پر باتیں کرتا رہا اور انہیں دیر تک اسلامی فرائض ادا کرنے کے طریقے سمجھاتا رہا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور رات گزر گئی۔ قاسم نے نماز فجر باجماعت ادا کروائی اور اس کے حلق سے قرآن حکیم کی شیریں تلاوت سن کر تینوں نو مسلم وجد میں آ کر رونے لگے۔ صبح دن چڑھے قاسم لشکرگاہ لوٹا اور اپنے خیمے میں آ کر سو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی چند روز بوسنیا میں مقیم رہا اور پھر لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا۔ اب وہ اپنے دارالسلطنت ادرنہ کی جانب کوچ کر رہا تھا۔
اس دوران قاسم نے سلطان سے البانیہ جانے کی اجازت لینا چاہی تھی، لیکن سلطان نے انکار کر دیا تھا اور کہا، قاسم بن ہشام، یہ وقت نہیں کہ تمہیں دارالسلطنت یا لشکر سے دور بھیج دیا جائے۔ ہم پے در پے یلغاروں سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہونیاڈے ابھی زندہ ہے اور اس کے پرچم تلے ابھی ہنگری کی پوری فوج پڑی ہے۔ ہم ہونیاڈے کو بھی ضرور سبق سکھائیں گے، لیکن ابھی ہم اپنے تھکے ہوئے لشکر کو واپس دارالسلطنت لے جانا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ ادرنا چلو، وہاں سے ہم تمہیں البانیہ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ قاسم کو بھی لشکر کے ہمراہ ادرنا کی طرف لوٹنا پڑا۔ ابھی سلطانی لشکر ادرنا پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ ادھر بوسنیا میں ایک دن بوسنیائی شہزادی جو اب ہومیرا تھی، اس نے اچانک اعلان کیا کہ وہ بوسنیا میں رہنے کی بجائے اسلامی سلطنت ادرنا جانا چاہتی ہے۔ ہومیرا اکیلی تھی، اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار جنگ میں کام آ گئے تھے یا پھر دور دراز کے علاقوں میں فرار ہو چکے تھے۔ بوسنیا کے شاہی خاندان کا خاتمہ ہو چکا تھا اور عباس کے سوا کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک اسلامی شہر میں جا کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بات عباس اور اس کی بیٹی نے سنی تو وہ بھی اس کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ان 3 افراد پر مشتمل ایک قافلہ بھی لشکر کے 30ویں روز ادرنا کی جانب چل کھڑا ہوا۔ سلطانی لشکر باغیوں کو سزائیں دے کر اور حدود سلطنت کو پہلے سے زیادہ وسیع اور دور دور تک پہنچا کر دوبارہ ادرنا پہنچ گیا۔ قاسم میدان جنگ سے کامیاب اور کامران لوٹا تھا۔ اس سفر اور جنگ کے واقعات سن کر اس کے اہل خانہ کے دل باغ باغ ہو گئے۔ اس کے بھائی طاہر نے اس کا ماتھا چوما، اس کے والدین نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے بھتیجوں نے خوب شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لیکن اس کے دل میں ابھی ایک کسک تھی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی، اور وہ تھی گمشدہ مارسی کی یاد۔ اس نے مارسی کے ساتھ سدا ایک ساتھ رہنے کے عہد و پیمان کیے تھے، اور اب مارسی کے بغیر اسے یوں لگتا تھا جیسے ساری کی ساری دنیا ویران پڑی ہے۔ بالآخر لشکر کی واپسی سے تیسرے روز اس نے سلطان سے مل کر اجازت لینے کا فیصلہ کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اجازت ملتے ہی ذرا سی دیر کیے بغیر وہ البانیہ کی طرف روانہ ہو سکے۔ وہ سپہر کے بعد گھر سے نکلا تاکہ بعد از نماز مغرب سلطان کو اس کے محل میں مل سکے۔ وہ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار ادرنا کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سلطان اسے فی الفور البانیہ جانے کی اجازت دے دے۔ ابھی سلطانی لشکر واپس لوٹا تھا، ادرنا کے بازاروں میں بھیڑ بڑھ گئی تھی۔ عیسائی لشکر سے چھینا گیا مال غنیمت، اناج، گھوڑے، تلواریں، لباس اور نہ جانے کیا کیا ادرنا کے بازار میں فروخت ہو رہا تھا۔ لیکن قاسم ہر چیز سے بے نیاز مارسی کے بارے میں سوچتا گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک چوکی پر پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لینا پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے مارتھا کی ادھیڑ عمر خادمہ کھڑی تھی، وہی خادمہ جو مارتھا کے قتل کی چشمدید گواہ تھی۔ ادھیڑ عمر خادمہ زندہ بچ گئی تھی۔ اس کے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اب تک وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ لوگ اسے بھکاری سمجھ کر کھانے پینے کو کچھ دے دیتے اور وہ جامع مسجد کے دروازے پر سو رہتی۔ قاسم اسے پہچانتا تھا۔ اس نے ادھیڑ عمر خادمہ کو دیکھا تو کود کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک خانچہ فروش کے نزدیک کھڑی مفلوق الحال خادمہ کے پاس گیا۔ پہلے کچھ دیر تو خادمہ قاسم کو پہچان ہی نہ سکی، اور پھر جو ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آئی وہ چیخ مار کر قاسم کے قدموں میں گر پڑی۔ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ قاسم نے سرے بازار خود کو تماشا بنتے دیکھا اور خادمہ کو شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مارسی کی خادمہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا۔ اب اس نے سلطان سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ مارسی کی خادمہ کی سرے راہ ملاقات یقیناً قدرت کا کوئی پیغام ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے مارسی کی خادمہ سے واردات کی تفصیل دریافت کی جائے۔ وہ مارسی کی خادمہ کو کرائے کی سواری میں سیدھا گھر لے آیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب قاسم اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں سب موجود تھے۔ سب سے پہلے قاسم کی بھابی نے ادھیڑ عمر خادمہ کو دیکھا اور حیرت سے اپنے ہاتھ کا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے سنجیدہ چہرے سے بھابی کی جانب دیکھا اور کہا، یہ غزالہ کی خادمہ ہے، غزالہ کے اغوا سے لے کر اب تک ماری ماری پھر رہی ہے، آج کے بعد یہ یہیں رہے گی، گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے گی۔ سکینہ قاسم کی بات سن کر تیزی سے آگے بڑھی اور مارسی کی خادمہ کو گلے سے لگا لیا، لیکن مارسی کی خادمہ قاسم کی بات کے بعد پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلنا چاہتے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کو بولنے سے روک دیا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں سے بمشکل چند الفاظ ادا ہوئے، یہ غزالہ کون ہے؟ کیا آپ مارسی بی بی کو غزالہ کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارسی بی بی اغوا ہوئی ہے تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنا کہہ کر خادمہ خاموش ہو گئی اور قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا مارسی اغوا نہیں ہوئی؟ اگر وہ اغوا نہیں ہوئی تو وہ کہاں گئی؟ قاسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بڑی تیزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ کاش مارسی خیر خیریت سے ہو، لیکن خادمہ کی بات سے اس کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خادمہ کوئی بہت بری خبر سنانے والی ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
مارسی اغوا نہیں ہوئی تو کہاں گئی ہے؟ لیکن خادمہ قاسم کو جواب دینے کی بجائے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ خادمہ کی دھاڑیں سن کر قاسم کا باپ حشام، اس کا بھائی، اس کی ماں، حتیٰ کہ اس کے ننھے بھتیجے بھی وارد ہو گئے۔ خادمہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ جب سب گھر والوں نے مل کر اسے بمشکل چپ کروایا اور مارسی کے بارے میں دریافت کیا، خادمہ نے ہچکیوں بھری آواز میں کہا، مارسی بی بی بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس کی ماں کی اکیلی ناش کیوں ملی ہے؟ قاسم کے بھائی نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ خود قاسم تو گمسم کھڑا تھا۔ قاسم کی ماں اور بھابھی نے طاہر کی بات دہرائی۔ تب خادمہ نے کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مارسی بی بی نے اپنی ماں کے قتل کے بعد حملہ آوروں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر جب تھک گئیں تو اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مارسی بی بی کے لہو سے ان کا پورا جسم لت پت ہو رہا تھا اور وہ آخری ہچکی لے کر اپنے ماں کے پاس چلی گئی تھیں۔ پھر ابو جعفر اور اس کے ساتھی نے مارسی بی بی کی ناش کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر ان کا ایک ساتھی بھی موجود تھا۔ میں نے یہ سارا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس سانحے کے بعد آپ کے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ میرے اندر محل میں جانے کی جرت نہیں تھی۔ میں نے بازار میں بہت سے لوگوں سے آپ کا پتہ پوچھا، لیکن مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ قاسم کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑا تھا، جبکہ اس کی ماں اور بھابھی خادمہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھیں۔ طاہر کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں بوڑھے حشام کی باروب آواز گونجی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت غزالہ بے ہوش ہو اور وہ اسی لیے اسے اٹھا کر لے گئے ہوں۔ اگر وہ شہید ہو گئی ہوتی تو لوگ اسے اٹھا کر ہی کیوں لے جاتے؟ لیکن مارسی کی خادمہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، مارسی کی گردن ڈھلک چکی تھی اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو تلوار گھونپی تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اگر بچ بھی جاتی تو ہوش میں آتے ہی خود کو پھر ختم کر لیتی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مارسی بی بی شہید ہو چکی ہیں۔ قاسم کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ مارسی اس کی محبت تھی۔ وہ اور مارسی کچھ ہی دنوں بعد ایک ہونے والے تھے۔ اس کو مارسی کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مارسی مر چکی ہوگی، لیکن یقین کرنے کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ابو جعفر نے جھوٹ بولا تھا کہ مارسی زندہ ہے۔ قاسم دیر تک یہی سوچتا رہا۔ اسے ابو جعفر نے بتایا تھا کہ مارسی کو البانیہ بھیج دیا گیا ہے۔ قاسم نے سوچا کہ شاید ابو جعفر نے مار کے ڈر سے مارسی کی شہادت کا ذکر نہ کیا ہوگا۔ قاسم دیر تک انتہائی دکھی دل کے ساتھ مارسی کی موت و حیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو اسے بھی ایسے لگنے لگا تھا جیسے مارسی اس سے بہت دور چلی گئی ہو۔ اس کے گھر والے اس کے پاس آئے، بیٹھے، اسے دلاسا دیا اور چلے گئے۔ اس کی ماں اور بھائی سب آئے، لیکن اسے کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ مارسی کی جدائی اور ابو جعفر کے زندہ بچ جانے پر اپنے ہی دل کو نوچ نوچ کر کھاتا رہا۔ آج کی رات گزارنی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور مارسی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اگلے دن اس نے آغا حسن کے ساتھ مل کر مارسی کے بارے میں نئی اطلاع پر گفتگو کی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی عقل مند اور وفادار ساتھی کو البانیہ بھیج کر مارسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مارسی زندہ ہو۔ اس نے اپنے دوست آغا حسن کو تمام کہانی سنائی اور پھر اس کے مشورے سے ینیچری کے ایک وفادار سپاہی ابراہیم کو البانیہ کی جانب روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن بعد ابراہیم بھیس بدل کر البانیہ کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ اس دوران قاسم کو سلطان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب اس نے یہ سنا کہ سلطان ایک مرتبہ پھر شہزادہ محمد کو تخت نشین کر کے گوشہ نشینی اور زہد و عبادت کا فیصلہ کیا ہے تو وہ سلطان سے ملنے کے لیے محل میں چلا گیا۔ آج اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ شہزادہ محمد سے بھی ملاقات کرے گا، لیکن سب سے پہلے وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے جلد از جلد باریابی کی اجازت دے دی۔ قاسم جب سلطان کے کمرہ ملاقات میں حاضر ہوا تو اسے سلطان کے نورانی چہرے پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ اس نے انتہائی ادب کے ساتھ سلطان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قاسم بن حشام ہمیں فراموش کر چکا ہے، لیکن تمہاری آمد بتاتی ہے کہ ہم ابھی تک تمہیں یاد ہیں۔ سلطان کے لہجے میں چھپا پیار بھرا طنز قاسم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے انتہائی لجاجت کے ساتھ کہا، نہیں سلطان معظم، خدا میری زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ میں آپ جیسے محسن انسانیت کو بھول جاؤں۔ میں دراصل ہر روز قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن ہر بار بد نصیبی آڑے آتی رہی۔ آج سلطان معظم کی دوبارہ خلوت نشینی کا سنا تو بد نصیبی کو بھلا کر حاضر خدمت ہو گیا۔ بہت خوب، دولت غم نے تمہیں حسن گفتگو سے مالا مال کر دیا ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔